اب حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ صلاۃ وسلام آپ نے طور پہاڑ پر اللہ رب العزت کی صفت کی تجلی کو دیکھا تو اس کے بعد اس تجلی کو خلاق عالم نے چہرہ موسیٰ علیہ السلام پر بے نقاب رکھا. جو بھی دیکھتا تھا اس کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی تھی. آپ نے جب یہ ماحول دیکھا تو آپ نے پردہ فرما لیا. جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے حوالے سے روح البیان شریف میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کا جب دیدار کیا اور آپ واپس جلوہ گر ہوئے تو اللہ رب العزت نے صفت کی تجلی کو بے نقاب نہیں رکھا بلکہ اپنے پردوں میں رکھا. محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو جو صاحب ایمان دیکھتا تھا اللہ رب العزت اس کی آنکھوں کی روشنی کو اور تیز فرما دیتا تھا. مثنوی شریف کے اندر مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی آپ نے بڑے کمال کی بات لکھی ہے. جب جناب موسیٰ علی نبینا علیہ صلاۃ وسلام آپ گھر تشریف لائے نا تو نقاب کیا ہوا تھا. گھر والوں نے پوچھا یہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا صفت کی تجلی وہ چہرے پہ بے نقاب ہے اور میں نے نقاب ہٹا دیا تو جو دیکھے گا اس کی آنکھ کی روشنی چلی جائے گی، بینائی چلی جائے گی. کچھ دن تو گزرے، برداشت ہوا، لیکن سیدہ صفورہ جو آپ کی زوجہ محترمہ تھی انہوں نے کہا حضور میں نے تو یہ صفت کی تجلی دیکھنی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ضد نہ کیجیے. انہوں نے کہا جی میں نے دیکھنی ہے. مولانا روم نے لکھا ہے کہ وہ جانتی تھی کہ جب نبوت کا نور دیکھنے میں اتنا سرور تھا تو اب تو صفت کی تجلی ہے، اس تجلی کو دیکھنے میں کتنی لذت ہوگی. تو آپ نے کہا جی میں نے دیکھنا ہے. تو فرمایا پھر ایسے کرتے ہیں کہ ایک آنکھ کے اوپر ہاتھ رکھ لو، دوسری آنکھ سے دیکھ لو، میں نقاب ہٹاتا ہوں. اگر تیری آنکھ وہ سلامت رہ جائے تو پھر دوسرا ہاتھ اٹھا کے اور اچھے طریقے سے دیکھ لینا، اور اگر سلامت نہ رہے تو پھر ایک آنکھ بچ جائے گی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ پکی رہنا. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. آپ نے یکدم جو نقاب ہٹایا، ایک آنکھ سے جب آپ نے اس بے نقاب تجلی کو دیکھا تو اس کی ایسی لذت آپ کے دل تک پہنچی کہ آپ سے رہا ہی نہ گیا. آپ نے جلدی سے دوسرا ہاتھ اٹھا کے دوسری آنکھ سے بھی دیکھا. روشنی بینائی تو دونوں کی چلی گئی مگر دل میں جو لذت گئی اس کا تو کوئی حساب و کتاب ہی نہیں. تو پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ گھر والوں نے بھی پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ بات نہ پوچھو، آپ کو کیا پتا ایک آنکھ سے دیکھنے سے جب اتنی لذت تھی تو دونوں آنکھوں سے تو وہ مزہ ہی دوبالا ہو گیا. فرمایا اگر اللہ تعالیٰ مجھے 1000 آنکھیں دے تو میں اسی طرح جناب موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر اس تجلی کو بے نقاب دیکھتی جاؤں اور آنکھوں کو قربان کرتی چلی جاؤں. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ بعض احباب ایسے ضرور ہوتے ہیں کہ جن کا چہرہ دوسرے کی غذا ہوتی ہے، کیونکہ زیارت کرنے سے دل میں جو لذت جاتی ہے یہ دل کی غذا ہوتی ہے. بعضوں کی گفتگو غذا ہوتی ہے کہ جب بندہ سنتا ہے بندے کو لذت محسوس ہوتی ہے. یہی تو وجہ ہے کہ بندے کے ساتھ اتنے محبین ہوتے ہیں جو ان کی گفتگو کو سنتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ دل موڑتا ہے، کسی بندے کا کوئی کمال نہیں ہوتا. سیدہ صفورہ رضی اللہ عنہا آپ کو بھی آنکھوں کے ذریعے سے وہ لذت محسوس ہوئی جس کو آپ نے یہی فرما کہ اگر 1000 آنکھیں بھی ہو تو میں پھر ان کو قربان کرنے کے لیے تیار. اور اسی طرح کی ایک بات سید دہلان مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیرت نبویہ کے اندر اس کو بیان فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا جب آپ نے آقا علیہ السلام کا دامن پکڑ کے کہا کہ آپ لوگوں کو نہ بتائیں، وہ انکار کریں گے اس بات کا، تو آپ نے جب مڑ کے ان کی طرف توجہ فرمائی اور دامن کو چھڑایا تو کہتی ہیں حضور کے قلب انور سے ایک ایسی تجلی نکلی، نور نکلا جسے دیکھ کر میری آنکھیں چندھیا گئی اور میں سجدے میں گر گئی. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایسا کمال عطا فرمایا. لیکن یہ سب کچھ اللہ نے پردوں میں رکھا تھا. اگر پردے اٹھ جاتے تو نہ جانے یہاں پر کتنے طور بن جاتے. محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر اللہ نے تجلی کو نقاب میں رکھا، بے نقاب نہیں رکھا ہے. یہ محبوب مکرم علیہ السلام کی شان ہے. اللہ تعالی ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے خواب میں، اور جب دم آخر ہو تو پھر حضور جلوہ گر اور قبر میں جب آئیں زیارت بھی اور ہم قدموں میں گر جائیں. آمین آمین آمین.